نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت کی، صرف شراب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے نمبر 1 شراب پر، نمبر 2 وشاربہا شراب پینے والے پر، وساقیہا شراب پلانے والے پر جو اپنے گھر میں بندوبست کرے، وبائعہا شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، ومبتاعہا شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، وعاصرہا شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت، ومعتصرہا جس کے لیے شراب بنائی جائے اس پر اللہ کی لعنت، وحاملہا شراب کی بوتلوں کو اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت، والمحمولۃ الیہا جس کے لیے اٹھا کے لائی جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب پر لعنت نہیں کی، بلکہ شراب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہر ایک پر الگ الگ لعنت ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ تمام چیزوں پر الگ الگ لعنت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ بتلایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وثن، جو آدمی شراب پیتا ہے جب اسے موت آئے گی اللہ سے اس حال میں ملے گا جس طرح کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جس نے بت کو سجدہ کیا، بت کی عبادت کی، جو انجام اس کا ہوگا وہ انجام آپ نے فرمایا شراب پینے والے کا ہوگا۔ تو شراب کے گناہ کو بت پرستی کے گناہ کے ساتھ ملایا گیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت مدمن خمر، شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شخص شراب پیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ثلاثۃ قد حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، 3 آدمیوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ نمبر 1 مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شرابی پر جنت حرام ہے۔ نمبر 2 والعاق، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 والدیوس، دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ جو شخص اس بات پہ راضی ہو کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر لوگ آ کر تعلق رکھیں اور وہ اس پر خوش ہو، اپنی گھر والی کو منع نہ کرے، گھر والی کے ناجائز تعلقات پہ خوش رہے، آپ نے کہا اس دیوس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ آج تو بیویوں کا تعارف کرایا جاتا ہے، مہمان آ گئے تو بیٹھک میں گھر والی کو بلاتے ہیں، دوست کو بتاتے ہیں یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بہن ہے، یہ میری بہن ہے، یہ تعارف کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل سفروں کے اندر معاذ اللہ اس سے بھی زیادہ کی نوبتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی آج کا مسلمان دیوس بن چکا ہے کہ گھر والی کا تعلق دیکھ رہا ہے، غیروں کے ساتھ ہے، غیر آتے جاتے ہیں اور یہ اس پر خوش ہے۔ اسلام چاہتا ہے عفت کی زندگی ہو، پاک دامنی کی زندگی ہو، عزت کی زندگی ہو، ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو۔ اس لیے اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے تو اسے سمجھا دیا جائے، اور اگر عورت اس سے باز نہ آئے تو شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے، انسان اسے چھوڑ سکتا ہے۔ جو پاک دامنی کی زندگی اختیار نہ کرے اسے گھر میں نہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس وجہ سے پھر اولادیں نافرمان اور بے حیا پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا 3 آدمیوں پر جنت حرام ہے، ان میں 1 شراب پینے والا، 1 والدین کا نافرمان اور تیسرا آدمی دیوس ہے۔